اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ درود و سلام ہو نبی کی ذات پر، ان کے اہل خانہ پر اور ان کے ساتھیوں پر۔ پروگرام عربی گرامر قرآن فہمی کے لیے اور عربی اردو آہنگی کے سلسلے میں آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 ہے: مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا۔ ان لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے آگ جلائی۔ فَلَمَّا پھر جب اضاءت مَا حَوْلَهُ جب ان کا آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا، ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ تو اللہ نے ان کی روشنی لے گیا یا سلب کر لی۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، لا یبصرون وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ دیکھتے ہیں لفظی ترجمہ۔ مَثَلُهُمْ مَثَلُهُمْ یہ دو الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں، مثل اور ہم اسم ضمیر۔ مثل کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو عربی اردو ہمانگی کے سلسلے میں ایک لفظ ہمیں نظر آتا ہے مثال۔ مثلہم ان کی مثال۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کن کی مثال؟ تو یہ ہے منافقین۔ ابھی میں نے پہلے بھی پچھلے ایک دو پروگراموں میں بتایا ہے کہ سورہ بقرہ میں اس وقت جو ہے ہم جن آیات کا، ویسے تو ہم ان کا لفظی ترجمہ اور گرامر اور عربی اردو ہمانگی کے سلسلے میں دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ چیز واضح رہے کہ یہ تیسرا جو گروہ ہے، جو میں نے کہا شروع میں گروہ ثلاثہ کا ذکر ہے، منافقین کا ذکر ہے، تو یہاں جو ہے مثال دی جا رہی ہے کہ ان کی مثال، کن کی مثال؟ منافقین کی مثال۔ کمثل کمثل پھر دو الفاظ ہیں، حروف ہیں۔ مثل ہم نے دیکھ لیا، اور کاف کو اب ہم کاف حروف جر کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے اور اسم ضمیر کے حوالے سے بھی۔ حروف جر کے طور پہ استعمال ہو تو یہ تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جب اسم ضمیر میں ہو تو پھر اس کا ترجمہ ہوتا ہے آپ کا۔ یہاں جو کاف ہے وہ حرف جر کے طور پہ جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے، اور اس کی تشبیہ کے لیے یہ استعمال ہو رہا ہے۔ حرف جر جب کاف حرف جر کے طور پہ یعنی تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کی ایک مثال سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب جس طرح سے۔ اب وہ ایک تشبیہ دی جا رہی ہے کہ جیسے کہ کتب علی الذین من قبلکم ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اب کاف جو ہے ایک تشبیہ کے لیے بالکل اسی طرح جس طرح پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کاف کے سلسلے میں ایک اور مثال دیکھ لیں، سورۃ اعراف ہے، آیت نمبر 179: اولئک کالانعام، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو چوپایوں جیسے ہیں۔ اب کاف جو ہے اس کو تشبیہ دی گئی ہے، یعنی لوگوں کو ایک تشبیہ دی گئی ہے، کس سے؟ چوپایوں سے۔ اگر پورا اپنے حوالہ دیکھنا ہے تو آیت ہے یہ کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں میں سے بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ دوزخ کے لیے پیدا کیا۔ لاہم قلوب ان کے دل ہیں، لا یفقہون بہا کہ وہ اس سے سمجھتے نہیں ہیں، ولاہم عین اور ان کی آنکھیں ہیں، لا یبصرون بہا اور وہ اس سے دیکھتے بھی نہیں ہیں، ولاہم اذان اور ان کے کان ہیں، لا یسمعون بہا اور وہ اس سے سنتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام، اب وہ لوگ جو ہیں کیسے ہیں؟ چوپایوں کی مانند ہے۔ بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے لوگ ہیں، یعنی یہی لوگ جو ہیں وہ بے خبر ہیں۔ تو اب وہ لوگ جو فکر نہیں کرتے اور جو آنکھوں سے نہ دیکھنا اور کانوں سے نہ سننا، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے حق بات کو سنتے نہیں ہیں اور اس کو جو ہے وہ دیکھتے نہیں ہیں، تو وہ اب چوپایوں کی مانند ہے، یعنی ان میں فکر کی کوئی بھی اہلیت نہیں ہے۔ مثل
مثال کی طرح، یعنی مثلہم ان کی مثال، کمثل اس مثال کی طرح ہے. الذی، الذی دو الفاظ سے مل کر بنا ہے، الف لام اور زی. کو اگر ہم دیکھیں عربی گرامر کے حوالے سے تو یہ اسم موصول ہے. اسم موصول جو ہے، جو اسم بعد والے جملے سے مل کر جو ہے کلام کا جز بنے، اس کو اسم موصول کہتے ہیں. جب تک اس کے ساتھ دوسرا جملہ نہ پڑھا جائے جملہ پورے معنی نہیں دیتا. اور اسم موصول کے بعد والے جملے کو صلہ کہتے ہیں. اب اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ الذی استوقد نارا. الذی اسم موصول ہے، اب موصول کر رہا ہے کس چیز کو؟ صلہ کیا ہے؟ استوقد نارا، وہ شخص جس نے کہ آگ جلائی. اسم موصول کو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ مذکر اور مؤنث کے حوالے سے بھی واحد، تثنیہ اور جمع. اب الذین اور الذین، جب ہمارے پاس زال زبر کے ساتھ ہے تو یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اور جب یہ زیر کے ساتھ ہے تو جمع کا صیغہ ہے. ویسے ہمارے پاس واحد میں جو ہے الذی اور مؤنث اس کی اللاتی، تثنیہ میں اللذانہ یا اللذینہ، اور جمع میں جو ہے اللذینہ اور الائی بھی آتا ہے. اسی طرح مؤنث میں اللاتی، اللتانی، اللتینی، اور جمع میں الاتی اور الاواتی. انگلش میں دیکھیں تو ہم اسی طرح دیکھتے ہیں کہ دوز ہو، دوز ٹو ہو. ظاہر جب دو کے لیے میں نے کہا عربی زبان میں ہمارے پاس الگ سیکھا ہے. ہی ہو، شی ہو، دوز ٹو ہو، دوز ہو، یعنی جہاں ہم پلورل کا استعمال کرتے ہیں وہاں ہم ٹو کو نہیں لگا رہے. بنیادی طور پر ہو، ہوم، ہوس کے لیے یہ لفظ استعمال. اللہ سی میں دوسرا جو لفظ ہے وہ زی ہے. عربی اردو ہمانگی کے حوالے سے دیکھیں تو ہمیں زی شعور یعنی شعور رکھنے والا، زی عقل عقل رکھنے والا، زی روح روح یعنی رکھنے والا جاندار، زی ہوش ہوش رکھنے والا. تو زی جو ہے وہ ایک قسم کا اس طرح کے اللہ زی جو اب زی رکھتا ہے. استوقدہ، اب استوقدہ جو ہے یہ ہمارے پاس پھر جو ہے اس کو اگر ہم اس کا ترجمہ دیکھیں تو یہ ہے کہ آگ روشن کی. الف سین کو اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں جب ہم نے آیت نمبر 14 دیکھی تھی کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالَ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. تو استہزاء حس جیسے تھا کہ ہمارے پاس مذاق اڑانا. اسی طرح ایک لفظ ہے ہمارے پاس استقبال، ہوتا کہ ہے قبول کرنا. یعنی جب ہم کسی کو قبول کرتے ہیں تو اس کے ساتھ جب الف سین تے آتا ہے تو یہ اس کی جسے کہتے ہیں شدت کو بڑھا دیتا ہے. استقبال کرنا یعنی بہت خوشی سے قبول کرنا. اسی طرح استہزاء ہے، حس جو ہے وہ ہمارے پاس مذاق کرنے میں ہے، اور جب الف سین تے لگتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی شدت کو بڑھا دیتا ہے. اب یہ دونوں جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ اصل الفاظ ہمارے پاس جو ہے ان کے ساتھ جب الف سین تے لگا ہے تو دونوں کی شدت جو ہے وہ بڑھ گئی. وقت آگ یا آگ کا روشن. وقدہ، اب یہ فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے اس کے گرامر کے صیغے دیکھے تھے کہ یہ ہمارے پاس پاسٹ ٹینس میں آتا ہے. آگ روشن کی یا آگ جلائی. یہیں سے ایک لفظ ہمارے پاس وقود آتا ہے جس کے معنی ہے ایندھن. سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ کہ اگر تم یہ نہ کر سکو. اس سے پیچھے ہے اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج دیا تھا کہ قرآن پاک کے بارے میں کہ اگر تمہیں شک ہے تو پھر اس کی مانند ایک صورت لاؤ. تو اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم ایسا یہ نہ کر سکو اور ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے تو تم اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. وقودھا جس کا ایندھن الناس والحجارۃ انسان اور پتھر ہے. عدۃ للکافرین اور کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. وقودھا اس کا ایندھن.
ईंधन के लिए आप देखते हैं कि हमारे पास आमतौर पर जो है लकड़ियाँ जो है वो जलाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, से हम जो है वो आग रोशन करते हैं। और बहुत से काम जो है वो ईंधन के लिए जो हमारे पास मवाद इस्तेमाल होता है, उसमें सबसे ज़्यादा हमारे पास लकड़ियाँ जो हैं वो ज़माने कदीम से लेकर अब तक है। अब भी बहुत से अब चीज़ें जो हैं वो आगे हम सूरह लहब को देखते हैं तो यहाँ पे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सायस्ला नारन ज़ात लहब अमरातहु हम्मालतल हतब, यानी अबू लहब की बीवी जो कि उठाए फिरती है हतब को, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, अमरातहु हम्मालतल हतब, हतब भी जो है जो लकड़ियों का गट्ठा जो है वो सर पे उठा के फिरती है, तो वो ईंधन की लकड़ियां हैं। ये आगे इसकी तफसीर में भी आएगा कि इससे मुराद क्या है। आग लगाई बुझाई इस जो है वो मायने में इस्तेमाल हुआ है, लेकिन हतब जो है वो उन लकड़ियों को कहते हैं जो ईंधन की लकड़ियां हों। और वकूद जब हम कहते हैं कि जब उन्हें सुलगा दिया जाए, उन्हें आग लगा दी जाए, तो फिर वो वकूद का लफ्ज़ जो है हमारे पास जो है वो इस्तेमाल। अलहतब और वकूद, हतब ईंधन की लकड़ियाँ और वकूद जो है ईंधन की लकड़ियाँ जब उन्हें सुलगा दिया जाए। इसी तरह सूरत हुमासा में अल्लाह ताला फरमाते हैं वलुलिकुल्ली हुमासति लिमासति अल्लाज़ी जमा मालन व अद्दादहु यसाबु अन्ना मालहु अखलादहु कल्ला ला यंबज़ानी फिल हुतमाती वमा अदराक मल हुतमाती नारुल्लाहिल मुक़द्दात, यानी ये जो है अल्लाह की लगाई हुई आग है, जो इस आग को अल्लाह ने जो है वो रोशन किया है या जलाया है। एक लफ्ज़ जो है वो हमारे पास अरब दस्तूर था कि ऐलाने जंग के लिए पहाड़ी पर आग जला दिया करते थे, उसको जो है नारुल हर्ब कहा जाता था। कुरान पाक में हमें इसका भी सूरह माइदा में अल्लाह ताला का इरशाद है कुल्लमा औक़दु नार लिहर्ब अत्फ़ाहा अल्लाह, जब कभी ये आग की जंग भड़काते हैं तो अल्लाह उसको ठंडा कर देता। ये आयत का पूरा जो है वो रेफरेंस अगर आप देखना चाहें सूरह माइदा की है, आयत नंबर 14। अब हमारे पास है वक़्त और इसके मुकाबले में लफ्ज़ आया है तफ़ा। मैंने कहा था कि जब अल्फाज को एक दूसरे के मुकाबल में रखा जाए तो फिर उसके मायने बहुत अच्छी तरह ज़हन नशीन हो सकते हैं। वक़्त भड़कती हुई आग, और तफ़ा जब आग के शोले साकन हो जाए और अंगारे ठंडे पड़ जाएं, तो जो पीछे हमने देखा कि ये लोग आग जलाते हैं जंग की, जबकि अल्लाह ताला उन्हें ठंडा कर देता है। नारन, नारन में शोला की लेपट जो होती है जो नज़र आती है उसको जो है वो भड़कती हुई आग, उसी से हमारे पास लफ्ज़ जो है मीनार, मिनारा, अलामत, निशानी, यानी हम कहते हैं ना कि रोशनी के मीनार, तो मतलब क्या होगा कि वो रोशनी की अलामत, किसी चीज़ का मीनार, अज़मत का मीनार, तो वो एक अलामत निशानी के तौर पर इस्तेमाल होता है। और इसी मायने में हमारे पास जो है वो उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। हम बहुत से लफ्ज़ इस्तेमाल इसी तरह करते हैं। मीनार का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं जो दूर से हमें नज़र भी आ जाता है, मीनारा, फिर वो जो मैंने कहा कि अलामत और निशानी के तौर पर। मसलहुम कमसल्लज़ी इस्तौक़द नारा, इनकी मिसाल उस शख्स की मिसाल की तरह है जिसने बहुत ज़्यादा आग जलाई। फलम्मा, फलम्मा जो है फिर दो इसमें हरूफ हैं, फे और लमा। एक को अगर हम अरबी ग्रामर के हवाले से देखें तो ये हमारे पास हरफ अतफ है, यानी कंजंक्शंस में होते हैं। फे के मायने में सबब या नतीजा, तरतीब, सलसल कलाम के लिए भी ये इस्तेमाल होता है और कसम या ताकीद के लिए भी इस्तेमाल होता है। फे का इस्तेमाल अगर सबब, नतीजा, तरतीब, तसलसल कलाम के लिए हो तो अक्सर हम इसके जो तर्जमा करते हैं वो फिर और बस, कि ऐसा हो गया, सबब ये था बस ऐसा हो गया, नतीजा ये निकला। तरतीब से भी कि एक के बाद दूसरी तरतीब चीज़ आती है। और बाज़ दफ़ा कलाम जारी होता है तो जैसे होता है ना कि फिर इसके बाद क्या हुआ, बस ये हुआ,
تو جب ان معاملات میں آئے تو ترجمہ ہم زیادہ تر پھر اور پس کے حساب سے کرتے ہیں، اور پیچھے جو ہے اس کی لاجک یہ ہوتی ہے کہ یا سبب ہوگا، نتیجہ ہوگا، ترتیب ہوگی کچھ چیزوں کی کلام کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے۔ فلما میں اب ہم لما 3 معنی میں استعمال ہوتا ہے، جب، الا مگر، اور اب تک نہیں۔ اب ذرا قرآن پاک میں اس کی سورہ القصص میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں، وَلَمَّا وَرَدَّ مَعَ مَدِینَ، اور جب مدین کے پانی پر پہنچے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، وَلَمَّا، اور جب، آیت اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ وَلَمَّا وَرَدَّ مَعَ مَدِینَ، کہ جب وہ مدین کے پانی پر یعنی کنویں پر پہنچے، وَجَدَ عَلَیْہِ أُمَّةٌ مِّن النَّاسِ، تو انہوں نے وہاں لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھا، یسقون، جو کہ پانی پلا رہے تھے یعنی اپنے جانوروں کو، وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَینِ، اور وہیں پہ انہوں نے 2 عورتوں کو دیکھا، تذودانی، جو کہ روک کے رکھی تھیں، یعنی انہوں نے اپنے مویشیوں کو روکا ہوا تھا، خود کو روکا ہوا تھا۔ کالا، کہا، ما خطبکما، کہ تمہارا کیا کام ہے؟ کالا تا، انہوں نے کہا، لا نسقی حتی یصدر الرعاء، کہ ہم اس وقت تک جو ہے اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے جب تک یہ چرواہے یہاں سے اپنے جانور رعاء چرواہے نہ لے جائیں، وابونا شیخ کبیر، اور ہمارے والد بڑی عمر کے بوڑھے ہیں۔ تو لما، جب کے معنی میں ہی ایک اور ہم مثال دیکھتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل میں ہے، وَإِذَا مَسَّکُمُ الضُّرُّ، کہ جب آپ تمہیں کوئی مس کرتی ہے تکلیف، فی البحر، دریا کے اندر، ظل من تدعون الا ایہ، تو تم جن کو پکارتے ہو کیا ہے وہ سب کے سب ظلہ گم ہو جاتے ہیں، فلما نجاکم، اور پھر جب اللہ تم کو ڈوبنے سے بچا لیتا ہے، فلما، پھر جب، الی البر، خشکی کی طرف، ارزتم، تو تم پھر اس کے منہ پھیر لیتے ہو، اراض کر لیتے ہو، وکان الانسان کفورا، اور بے شک انسان بہت ناشکرا ہے۔ تو فلما، پس جب، نجاکم، وہ تمہیں نجات دے دیتا ہے۔ اللہ کے معنی میں دیکھیں تو سورہ طارق میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان کل نفس لما علیہ حافظ، کہ کوئی بھی نفس ایسا نہیں ہے جس پر نگہبان مقرر نہیں ہے ہر نفس مگر اس پر ایک حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ، مگر، یعنی ایک چیز کو زور دینا، ان کل نفس، ہر نفس ہے، لما، مگر، علیہ حافظ، اس پر کوئی نہ کوئی نگہبان مقرر ہے۔ لما کے تیسرے معنی جو ہے اب تک نہیں، تو سورہ حجرات میں ہے کہ قالت الاعراب آمنا، کہ یہ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، کل، کہہ دیجئے، لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کہ تم لوگ ایمان نہیں لائے بلکہ ولکن قولوا اسلما، تم یہ کہو کہ ہم تو صرف تسلیم کیا ہے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرمان برداری کرو گے، لَا يَلْتَئِكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ، تو وہ پھر تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اسی سلسلے میں ایک اور مثال اگر دیکھیں، سورہ 7 میں ہے، آیت نمبر 8، انزل علیہ ذکر من بیننا، کیا ہم سب میں سے اسی پر نصیحت یا ذکر جو ہے وہ جو ہے اتارا گیا، بل ہم فی شک من ذکری، نہیں بلکہ یہ لوگ میری نصیحت کی کتاب یعنی جو میں نے قرآن پاک اتارا ہے اس میں سے شک میں ہے، بل لما یذوقوا عذابا، بلکہ ابھی تک انہوں نے نہیں چکھا عذاب کا مزہ۔ لما کے تینوں مطلب یعنی جب، اللہ اور اب تک ہم نے دیکھ لیے۔ یہاں جو ہے لما جب کے معنی میں استعمال ہوا ہے، لما، پس جب، ازات، تے اس میں علامت مؤنث ہے، مادہ زواد واو الف ہے،
زو اس سے ہمارے جو ہے ایک لفظ بنتا ہے، ضیا ازا اسی سے بنا، روشنی اس کا جو ہے فعل ماضی ہے، حمزہ آگے کے اوپر زبر آ گئی، پاسٹ ٹینس یعنی روشنی ہو گئی۔ عربی اردو ہم آہنگی کے حوالے سے دیکھیں تو ذوفشاں، ضیاء، ضیاء الحق، ضیاء الدین یہ نام رکھتے ہیں، یعنی حق کی روشنی، دین کی روشنی، ضیاء چمکدار۔ ماحولہ، ماحولہ کو دیکھیں تو ہو کو اسم ضمیر اور اس کے بعد ہمارے پاس ماحول۔ عربی اردو ہم آہنگی میں دیکھیں تو ہمارے پاس ماحول کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اب ماحول جو ہے اس کو ہم دو حصوں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں، ایک ما اور دوسرا ہال۔ ہال کے معنی میں جب ہمارے پاس استعمال اس کو دو لفظوں میں استعمال کریں گے تو ہال جو ہے وہ تغیر پذیر چیز کو کہتے ہیں، اور ماں کی جو حیثیت ہے وہ جو ہم نے ایک مطلب کیا تھا، اور سابقہ لاحق کے بھی ابھی تھوڑی دیر تک بتاتی ہوں کہ کس طرح ہمارے پاس کچھ الفاظ کے شروع میں کچھ حروف جو ہیں وہ حال کو جب ہم تغیر پذیر دیکھتے ہیں تو اس سے مراد حال، حالت، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جانا، حرکت کرنا۔ گردش کے اعتبار سے سال کو کہتے ہیں، یعنی جو زمین ایک سال میں گردش کرتی ہے اس کو بھی حال کہا جاتا ہے، اس لیے سال کے لیے یعنی ایک ایئر کے لیے لفظ جو ہے وہ حال استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 240 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَالَّذِينَ يَتَوَفُّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، کہ اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، وصیۃً لأزواجہم، تو اپنی بیویوں کے لیے نصیحت کر جائیں، متاعًا إِلَى الْحَوْلِ، کہ ان کے لیے جو ہے وہ فائدہ پہنچایا جائے، نان و نفقہ دیا جائے ایک سال تک، غیر اخراجن، اور انہیں نہ نکالا جائے یعنی ان کے گھروں سے، فن خرجنا، اور اگر وہ خود نکل جائے، فلا جناح علیکم، اور پھر ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے، فی ما فعلنا فی انفسہن، کہ جو کچھ انہوں نے اپنے متعلق فیصلہ کیا، من معروف طریقے سے، واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اب یہاں کہ متاعًا الی الحول، کہ انہیں ایک سال تک فائدہ پہنچایا جائے، نان و نفقہ کی ادائیگی جو ہے وہ کی جائے۔ ماحولہ، میں نے کہا کہ ماں جو ہے ہمارے پاس سابقہ جو کے معنی میں ہمارے پاس آتا ہے ماحول لفظ، ماتحت، ما فوق الفطرت۔ عربی اردو ہم آہنگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے الفاظ ہمارے پاس استعمال ہوتے ہیں۔ تو اب ماں جو ہے وہ سابقہ ہے، یعنی ہال سے پہلے آ گیا جو، ہال سے پہلے ماں تحت جو کچھ تحت ہے، ماں فوق الفطرت جو کچھ جو ہے وہ فوق الفطرت ہے۔ اور اب یہ دیکھیں کہ جب سابقے کے طور پر ہوتا ہے ہمارے پاس استعمال، اور لاحقے ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہمارے پاس افکسز ہوتے ہیں، پریفکس کہتے ہیں ہم سابقے کو، اسفکس کہتے ہیں لاحقے کو، جب کچھ حروف جو ہیں کسی بھی لفظ کے بعد میں استعمال کیے جائیں۔ ماحولہ، اس کا ماحول یا جو کچھ اس کے ارد گرد۔ فلما اضاءت ماحولہ، پس جب روشنی ہو گئی اس کے ارد گرد، یا پس جب روشن ہو گیا اس کا ماحول۔ اب روشن ہو گیا ایک ماحول، یعنی ارد گرد کو ماحول اس لفظ کے جو ہے حالت کے بدلنے سے کر لیں، یا اس کے لیے لفظ ماحول جو ہے وہ استعمال کر لیا جائے۔ صحابہ، صاحب سے ذہبہ، فعل ماضی یعنی پاسٹ ٹینس، لے گیا، یعنی کسی چیز کو لے جانا، ذہبہ لے گیا۔ اسی سے ایک لفظ جو ہے مذہب نکلتا ہے، میم ہمارے پاس علامت فاعل ہے۔ اب مذہب ہوتا ہے کہ عقیدہ، یعنی ایک فرد کو اس کی سوچ کو، اس کے عقیدے کو ایک طرف لے جانا۔ مذہب کیا ہے؟ ایک عقیدہ ہے۔ ہم کہتے ہیں فلاں مذہب کے ماننے والے، فلاں مذہب کے ماننے والے، تو ایک عقیدے کو ماننے والے، ایک عقیدے کی طرف، ایک سوچ کی طرف چلے جانا۔ بے نورہم، بے حرف جر ہے،
ہم اسم ضمیر بے کے متعلق ہم جان چکے ہیں کہ یہ مختلف معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہاں فعل ملازم سے فعل متعدی بنانے کے لیے نور نور روشن. ذهب اللہ بنورہم اللہ لے گیا ان کی روشنی. اب یہاں 3 الفاظ جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں، نارن، اضاء اور نور. نار کے معنی آگ، اضاء روشن، نور روشنی. نار اور نور کو دیکھیں اگر ہم تو نارا کا لفظ جو ہے یہ آگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، منفی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. عذاب النار کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی عذاب اور پھر آگ، یعنی آگ کا عذاب، تو اس کے معنی جو ہیں وہ منفی ہیں. نور جو ہے جو اس کے ساتھ ہی لفظ استعمال ہوتا ہے وہ روشنی، یہ مثبت جو ہے معنی میں ہوتا ہے. اللہ نور یا قرآن نور ہے، تو اب وہ روشنی جو ہمیں قرآن سے ملتی ہے، اللہ سے عطا ہوتی ہے، یہ ساری مثبت چیزیں ہیں. نور کے مثال کے لیے اگر ہم سورہ نور کی ہی آیت نمبر 35 کو دیکھیں، یہاں ایک دفعہ لفظ نار بھی استعمال ہوا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ جو ہے آسمانوں اور زمین کا نور ہے. مثل نور ہی اس کے نور کی مثال کا مشکاتن کیسی ہے کہ گویا کہ ایک تاک ہے، فیہا مصباح اس میں ایک چراغ ہے، المصباح فی زجاجۃ اور جو چراغ ہے ایک قندیل کے اندر ہے. الزجاجۃ اور وہ جو قندیل ہے کأنہا کوکب درہ وہ ایسی ہے جیسے کہ چمکتا ہوا موتی. یوقد من شجرات، اب یہاں پھر وہ قد کا لفظ بھی یاد رکھیں کہ اس کا جو ایندھن ہے شجرات مبارکۃ زیتونۃ، کہ اس کا جو ایندھن ہے یا وہ جس چیز سے جلایا جاتا ہے وہ ایک مبارک درخت ہے زیتون کا. لا شرقیۃ ولا غربیۃ، نہ اس یعنی مشرق کی طرف ہے نہ وہ مغرب کی طرف ہے. یکاد زیتها یضیء قریب ہے کہ اس کا تیل جو ہے وہ خود ہی جل جائے. ولو لم تمسہ نار، بے شک اس کو تمسسہ نار، بے شک اس کو آگ چھوئے یا نہ چھوئے تو خود بخود بھی جل سکتا ہے. نورن علی نور، نور کے اوپر نور. یہد اللہ لنور ہی اور اللہ تعالیٰ اپنے نور سے ہدایت دیتا ہے من یشاء جس کو چاہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ اور اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، اس سے واقف ہے. تو اب ہر موقع پہ کہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے زمین و آسمان کا، اس کے نور کی مثال دی گئی. پھر یہ بھی بتایا گیا کہ نورن علی نور، یعنی جو اس کی حیثیت ہے، جو اس کی اہمیت ہے وہ بس ایسے ہی ہے جیسے نور کے اوپر نور، اور وہ نور اللہ جو ہے لوگوں کو عطا کرتا ہے، یعنی ایک روشنی ہے، ایک ہدایت ہے. اور جب جلنے کی بات آئی، چراغ سے مثال ہوئی، تو وہاں لفظ جو ہے وہ نار استعمال کیا. اضاء اور نور کو اگر دیکھا ہے تو اضاء ہوتا ہے روشن اور نور ہے ایک روشنی. یعنی اضاء وہ چیز جو روشن ہو گئی، یعنی روشن ہوتی ہے اسے روشن کیا گیا. نور جو ہے وہ روشنی کو کہتے ہیں. تارا کا ہمارے ترک کر دینا، ترکا لفظ لکھنا ہے چھوڑ دینا. عربی اردو ہمانگی کے سلسلے میں دیکھتے ہیں کہ اردو میں بھی یہ لفظ ہمارے پاس استعمال ہوتا ہے کہ ترک کرنا، کسی چیز کو چھوڑ دینا. ترکا اس وراثت کو کہتے ہیں جو دوام کے لیے بھی ہے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، حضرت نوح کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا. اور ترکہ بھی دیکھیں تو وہ جائیداد جو وراثت میں پیچھے جو ہے جانے والا چھوڑ جاتا. فی یہاں پہ شے کے لیے استعمال ہوا ہے. ظلمات، ظلمات کا اگر دیکھیں تو یہ ہمارے پاس جمع ہے. اس کی واحد جو ہے ظلماتو ہے، اندھیرا تاریکی.
ज़ुल्मात की जगह हम देखें तो इसका मादा हमारे पास ज़ोइन लाम और मीम है। जुल्म लफ्ज़ बनता है नक्स पैदा करना या किसी चीज़ में कमी करना। सरकशी को भी कहते हैं, हदूदुल्लाह से तजावज़ करने को भी जुल्म कहा जाता है। मसाइब और मुश्किलात के लिए भी हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं बहरे ज़ुल्मात, यानी ज़ुल्मात का समंदर, यानी ऐसा जैसे कि बहुत सी मुश्किलात और मसाइब हो। इमाम राग़िब लिखते हैं कि किसी चीज़ को उसके असल मकाम पर ना रखना, उसमें कमी करके, ज़्यादती करके या ज़मान व मकान से हटाकर। तो यहाँ हमें समझ आती है कि हमारे पास जुल्म क्या होता है कि किसी चीज़ में कमी कर देना, किसी से ज़्यादती कर देना या उस चीज़ को उसके ज़मान व मकान से हटा देना। उर्दू के लिहाज से हम देखें तो जुल्मत, जुल्म, ज़ालिम, मज़लूम, ये सब लफ्ज़ हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। उर्दू में हम जो है इसकी जमा जो बनाते हैं वो जुल्मात यानी अलिफ के साथ जो है वो ते लगाते हैं। जुल्मत हम आमतौर पर तरीकी को कहते हैं, जुल्म जो है वो ज़्यादती को कहते हैं, जो मैंने कहा ना कि एक के साथ कमी करना, दूसरे के साथ ज़्याद कर देना। ज़ालिम जो जुल्म करता है, मज़लूम जिस पर जुल्म किया जाता है। अब नूर और जुल्मत को अगर हम देखें एक दूसरे के साथ रख कर, जो मैंने कहा कुरान पाक में नूर के साथ जो है यानी उसके मुकाबले में जुल्मत का लफ्ज़ आया है। जुल्मातन हमारे पास जमा है, मैंने कहा नूर एक वही है कहा जाता है और उसकी जमा नहीं है, यानी अल्लाह का जो नूर है ना वो एक ही है। और जुल्मात जब जमा आएगा तो इसका मतलब हम करते हैं तारीकियाँ। अब जुल्मातिन तारीकियाँ, व तरकहुम फी जुल्मातिन, और छोड़ दिया उन सबको तारीकियों में। बहुत दफ़ा देख चुके हैं, नहीं। युब से रूना, युब से रूना में हम देखते हैं कि ये हमारे पास अलामत मुजारे है, वाव नून अलामत। फिर हमारे पास बसर लफ्ज़ बच जाता है, उसी से बसारत निकला है, नज़र बसर। अब ये दो लफ्ज़ हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। नज़र नज़र आना, किसी चीज़ को देखना, बसर देखना, या मैंने कहा ना बसारत, और फिर बसीरत का लफ्ज़ यहाँ से निकला है। नज़र व बसर के बारे में अगर हम देखें तो हमें सूरत आराफ की आयत नंबर जो है 198 है, व इन तदऊहुम, अगर तुम उनको बुलाओ इलल हुदा, सीधे रास्ते की तरफ, ला यस्माऊ, तो सुन ना सकते, या वो सुनते नहीं है या वो नहीं सुनेंगे। व तराहुम, और आप उन्हें ये अफसरों को मुखातब करके कहा गया है कि देखते हैं, यंजरूना, कि वो देखते हैं, अलैका, आपकी तरफ, व हुम ला युबसिरूना, लेकिन वो नहीं देखते हैं। तो अब ये है कि अगर जब आप लोगों को बुलाते हैं हदायत की तरफ तो आप उन्हें देखते हैं, यानी आप महसूस करते हैं कि वो आपकी तरफ देख रहे हैं, यानी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वहुम ला युबसिरून, लेकिन असल में वो बसीरत नहीं रखते, इसको देखते नहीं है, इस बात को समझते नहीं है। अब फिर सवाल ये पैदा होता है कि बसीर कौन है। तो बसीर यहाँ से हमें यही समझ आती है कि जो वही की पैरवी करता है वो बसीर हो। अम्मा के साथ भी बसीर का जिक्र आया है। अल्लाह ताला का इरशाद है आयत नंबर 50 सूरत इनाम में, कुल हल यस्तविल अमा वल बसीर, के कहो क्या अंधा और देखने वाला बराबर हो सकते हैं। अब अगर हम इस पूरी आयत को देखें तो अंधे का वो मफहूम नहीं है जो हम ये समझते हैं कि जो शख्स बिनाई से महरूम हो। तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुल कह दीजिए, ला अक़ूलु लाकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाहि, कि मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के जमा किए ख़जाने हैं, वला आलम, और ना मैं जानता हूँ गैब का इल्म, वला अक़ूलु लाकुम इन्नी मलकुन, और ना मैं ये तुमको ये कहता हूँ कि मैं कोई फरिश्ता हूँ। इन अतबाहु इल्ला मा युहिया अलैया, मैं तो सिर्फ उसी की पैरवी करता हूँ जो मेरी तरफ वही की गई है। कुल कह दीजिए, हल यस्तविल अमा वल बसीर, कि क्या अंधा और देखने वाला बराबर हो सकते हैं।
तफक्करून, क्या तुम गौर फिक्र से काम नहीं लेते। अब ये जो है ना कि अफला तफक्करून कि क्या तुम लोग गौर फिक्र से काम नहीं लेते, तो यहाँ से हमें समझ आती है कि देखना और जो है अंधा होना और देखना, उससे ये नहीं है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बातें बता रहे हैं लोगों को, तो अंधा वो है जो इन बातों को समझता नहीं है, और बसीर वो है जो कि इनको देख लेगा। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि अंधा और देखने वाला बराबर नहीं हो सके। ये जिस्मानी तौर पर नहीं है, बल्कि ये देखे कि एक हक बात को समझने वाला बसीर और उससे मुंह मोड़ने वाला अंधा। ला युबसिरून, वो सब नहीं देखते हैं। इस तरह आप सूरह बकरा की आयत तर्जुमा देखते हैं। मसलहुम कमसल्लज़ी इस्तौक़द नारा, इन लोगों की मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स ने आग जलाई। फलम्मा अज़ाता माहौलहु, जब फिर उसका माहौल रोशन कर दिया गया। ज़हब अल्लाहु बिनूरिहिम, तो इसके नूर को अल्लाह ताला ने जो है वो ले गया। व तरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिन, और उनको छोड़ दिया किसमें, फ़ी ज़ुलुमातिन, तारीकियों में। ला युबसिरून, वो कुछ नहीं देखते। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।